میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روح کو دھتکارا نہ جائے، بلکہ ہماری روح کا فرشتوں کے ذریعے سے استقبال ہو، جنت کا دروازہ کھلے۔ پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قبر دوزخ کا گڑھا نہ بنے، جنت کا باغ بنے۔ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی بڑی نیک خاتون تھی، ان کے محل میں 200 باندیاں ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھیں۔ جب وہ تھک جاتی تھیں تو 200 اور آ کے پڑھنا شروع کر دیتی تھیں۔ اس کے محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی کو ملی، پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا نہر زبیدہ جو کھدوائی تھی اس کے پہلے پھاوڑے کے پڑنے پر ہی میری بخشش ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا آپ کے چہرے کا رنگ تو پیلا زرد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے قریب میں بشر مریسی کو دفن کیا گیا ہے۔ بشر مریسی اس زمانے میں ایک عالم تھا، معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، اس کا بہت بڑا عالم تھا۔ کہ میرے قریب میں بشر دفن ہوا ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے اور اس کو جہنم نے جھٹکا دیا ہے۔ اس کے جھٹکے کی آواز کو سن کر سارے پیلے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ پڑوسیوں کا حال ہے کہ جس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے وہ کس حال میں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قبر کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، جھٹکا سب کو دیتی ہے۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس جھٹکے سے بچ جاتے ہیں، وہ اپنا کام ضرور کرے گی، وہ اپنا کام ضرور دکھائے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کی چاروں دیواریں یوں آتی ہیں انسان کی طرف اور اس کو چاروں طرف سے بھینچنے کے لیے آپس میں ٹکرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر وہ ٹکر کامیاب ہو جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری مخلوق اس ٹکرانے کی آواز سنتی ہے، سوائے انسان کے اور جنات کے۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا سب سے بڑا ساری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب قبر ٹکرانے کے لیے آئے تو ہمارے پاس ایسا حفاظت کا انتظام ہو جو قبر کی دیواروں کو راستے میں روک کے کھڑا ہو جائے، ہم تک نہ پہنچنے دے۔ خدا نہ خواستہ اگر قبر کی دیواریں ہم تک پہنچ گئیں تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں، کسی پرزا ہو کر بھی مرے گا نہیں۔ مصیبت تو یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے قبر جنت کا باغ بن جائے، حد نگاہ تک کشادہ ہو جائے۔ وہ نہ حال ہو کہ قبر میں ہمارے ہاں جب گھوڑوں کا زمانہ تھا، ہمارے زمینداروں میں گھوڑے رکھنے کا دستور تھا، ہم گھوڑے رکھتے تھے جیسے آج کل گاڑیاں رکھی جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں گھوڑا اگر کوئی مستی پہ آ جاتا اور وہ بیٹھنے نہیں دیتا تھا تو ہمارے جو ہوتے تھے کوچوان وہ گھوڑے کو لے کر قبرستان میں باندھ آتے تھے، 2-3 گھنٹے باندھتے تھے، سارا گھوڑے کا نشہ اتر جاتا تھا اور بالکل سیدھا ہو کے چلتا تھا۔ ہم اپنے بچپن میں ان سے پوچھتے تھے یہ تم قبرستان میں کیوں باندھتے ہو؟ تو وہ اپنے سیدھے سادے انداز میں کہتے کہ میاں جی ادھر بلائیں ہوتی ہیں جو ان کو ڈراتی ہیں، وہ بلاؤں سے ڈر کے سیدھے ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے حدیث پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی پھر پتہ چلا کہ بلائیں کوئی نہیں ہوتی، جو اندر میں مردوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کی خوفناک آوازوں کو سن سن کر ان کا سارا نشہ اترتا ہے، کیونکہ انسان کے اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق قبر کے اندر کی آوازیں سنتی ہے، حیبت ناک جو اس کی گڑگڑاہٹ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرا جی تو چاہتا ہے تمہیں عذاب قبر دکھا دوں لیکن تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے نہیں دکھاتا، ورنہ میں تمہیں دکھا دیتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے، اس کو آج کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتا۔ نبیوں نے اس کو حضرت عثمان جیسا جلیل القدر انسان کہ جس جیسا کائنات میں کوئی ان جیسا کائنات میں نہ آیا نہ آ سکتا ہے، کہ جن کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر میری اور بھی ہوتی جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تو فرمایا اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کو دے دیتا۔ اور جو ایسے حیا والے ایسے مقام والے تھے کہ آپ کمرے میں تشریف فرماتے، حضور کی خدمت میں جبریل علیہ السلام اور ملائکہ آسمان سے آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اندر کیوں نہیں آتے، اندر آ جاؤ۔ ارشاد عرض کی یا رسول اللہ عثمان کا گریبان کھلا ہے، ہمیں ان سے شرم آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عثمان گریبان کو بند کرو، تیری وجہ سے فرشتے شرما رہے ہیں اندر آنے سے۔ جن سے فرشتے شرماتے ہوں اور جن کو جنت میں یہ خوشخبری ملی ہو یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، ساتھی خاص، تو میرا جنت کا ساتھی ہے۔ انت رفیقی فی الجنہ، تو ہے میرا جنت کا ساتھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو خوشخبری دی ہے، اور وہ قبر کو دیکھتے ہیں تو ان کی خشکی لگ جاتی ہے، آنسوں کی لڑیاں نکلتی ہیں، داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، سینہ ہانڈی کی طرح کھولنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ ہیں جن کے لیے قبر جنت کا باغ بننے والی ہے،
وہ قبر کو دیکھ کے زار و قطار روتے ہیں، اور میں اور آپ قبر پہ کہے لگاتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کہ ان کی قبر ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جو روزانہ اعلان کرتی ہے انا بیت الدوج، انا بیت الظلمہ، انا بیت الوحشہ، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر، میں کیڑوں کا گھر، میں ظلمت کا گھر، میں وحشت کا گھر، تیار ہو کے آ، تیار ہو کے آ۔ خبر روزانہ اعلان کرتی ہے، اس کو کسی نے مسئلہ نہیں بنایا کہ میرا گھر سارا اچھا ہو جائے، میرے گھر کا سارا بجلی کا سسٹم، پانی کا سسٹم، ٹیلی فون اور گیس سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ عارضی گھر کے لیے اتنا فکر، قبر کے گھر کا بھی تو سارا نظام چاہیے، اس کو بھی تو ٹھیک کرنے کی میرے بھائیوں ہمیں ہی کوشش کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قبریں دوزخ کے گڑھے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں ایک زمیندار کو دفن کیا گیا، ایک قبر کھودی بچھوؤں سے بھری ہوئی، ساری کی ساری بچھو، کالے بچھو، اس کو بند کر دیا گیا۔ دوسری قبر کھودی، کالے بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر اسے بند کیا گیا۔ پھر تیسری قبر کھودی گئی، ساری کی ساری کالے بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ کون ان بچھوؤں کو اب بچائے نکالے گا؟ اور اس کو ان بچھوؤں سے کون بچائے گا؟ ایک بچھو نظر آئے تو لرزہ طاری ہوتا ہے، ایک سانپ نظر آئے تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ جو قبر سانپوں سے بھر جائے گی، اس سے کون بچائے گا سوائے اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے؟ جن چیزوں کو ہم نے مسائل بنانا تھا، مسئلے نہ رہے، کیسی کم قسمتی اور کتنی کم عقلی کا دور ہے۔ اور میرے بھائیو، جنت آپ وہ کون سے صحابی ہیں؟ علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا۔ ایک نے کہا یہ زمین ریتلی ہے، جانور آتے ہیں، ریت زمین کھود کے لاش کو کھا جائیں گے، بے حرمتی ہوگی، لاش نکال لو، آگے کہیں دفن کرو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو دفن کیا ہے، کھود لیتے ہیں۔ لا قبر کھودی گئی، نیچے اترے، وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری نگاہ گئی قبر کھلی تھی اور نور سے روشن تھی۔ یہ قبر کا استقبال ہو رہا ہے۔ ہماری بھی یہ تمنا ہے کہ ہماری قبر بھی ایسا ہی باغ بن جائے کہ نور سے جگمگاتی ہو، حد نگاہ تک کشادہ ہو۔ اگر قبر کو تنگ کر دیا گیا تو میرے بھائیو ہمارا کیا بنے گا؟ انبیاء علیہ السلام کی یہ دعوت تھی کہ اے لوگو، اس سے اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچو اس آگ سے۔ پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ قیامت کا نفخہ پھونکے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها ونفخ في الصور ان كانت الا صيحة واحدة، ایک چیخ آئے گی جو پچھاڑ دے گی، اور ایک آواز آئے گی جو اٹھا دے گی، وهم من كل حدب ينسلون، قبروں سے نکلتے ہوئے، كأنهم الى نصب يوفضون، اور اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہوئے۔ میرے محترم بھائیو، جب ہم میدان حشر میں چل رہے ہوں گے، جو وحشت کا دن اور انتہائی زبردست اللہ کے غصے کا دن، اللہ کے غصے کو اس دن کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا سوائے نیک عمل اور تقوی کے۔ اس دن کی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں عرش کا سایہ ملے، ہمیں فرشتوں کا سایہ ملے، ہمیں فرشتوں کا استقبال ملے، ہمیں حوض کوثر کا پانی ملے، ہمیں جوڑا کپڑے ملے، ہم سورج کی تپش سے بچیں۔ 12,000 فارنہائٹ درجہ حرارت ہے سورج کا، اور اس کا 20 کروڑواں حصہ زمین پہ آتا ہے۔ سورج کی گرمی کے 20 کروڑ حصے کیے جائیں تو ایک حصہ زمین پہ آتا ہے، اور اس دن یہ سورج سر پہ ہے، علی قدر میل، 1 میل کے فاصلے پر ہے، زمین تانبے کی طرح، قاعًا صفصفا، ایک چٹیل میدان، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں گڑا ہوگا نہ ٹیلا ہوگا۔ اس دن کی گرمی سے اللہ آپ کو بھی بچا لے، مجھے بھی بچا لے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو بچا لے، یہ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ 50 برس کی زندگی سے پریشان ہیں، 50,000 سال کی گرمی سے کیسے بچیں گے؟ یہاں تو اے سی چل گئے، چلو غریب نے پنکھا خالی لگا لیا، دیہات میں ہے کوئی پنکھا بھی نہیں تو وہ درخت کے سائے تلے بیٹھ کے اس نے اپنا دن گزار لیا۔ اس دن کی گرمی سے کون بچائے گا؟ جس دن یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن کون بچانے والا ہے؟ اس کو کوئی دانشور نہیں سوچتا، کوئی ایم ایس سی بی ایس سی نہیں سوچتا، کوئی پی ایچ ڈی کوئی ڈگری والا نہیں سوچتا۔ عقل میں کیڑے پڑ گئے، یا عقل اندھی ہو گئی، یا دل ٹیڑے ہو گئے کہ جو سب سے بڑے مسئلے تھے ان کی حیثیت مٹ گئی، اور جو مسئلہ ہی نہیں جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق فإن خالفتنی فی فریضتی لم اخالف فی رزقک، اے میرے بندے، ایک کام تیرا ہے، ایک میرا ہے، تو میری مان، یہ تیرا کام، میں تجھے رزق دوں، یہ میرا کام۔
تو میری ماننا چھوڑ دے، میں تجھے روزی دینا نہیں چھوڑوں گا، روزی میری آتی رہے گی، تو مان یا نہ مان میرے رزق کا دروازہ نہیں بند ہوگا، وہ آتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مجوسی آ گیا مہمان، انہوں نے فرمایا میں مسلمان کو کھلاتا ہوں، کافر کو نہیں کھلاتا۔ اس نے کہا میں مذہب نہیں بدلتا، اٹھ کے چل دیا۔ پیچھے جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، میں تو 2 وقت فلا تسألنی عن رزق غد، اے میرے بندے جب میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا تو تم کل کی روزی مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ بھائی دیکھو نا، کام پر ہی تو معاوضہ ہے نا، کام کرو معاوضہ لو، کام کرتا نہیں رہتا معاوضہ دو۔ بھائی کس بات کا معاوضہ جی؟ کام تو کیا نہیں آپ نے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، اب کل تو بڑی دور ہے نا، ابھی عشاء کی نماز بھی ہمارے اوپر فرض کوئی نہیں، کیوں؟ وقت ہی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دے رہا تو تم کل کی روزی کے لیے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جی کل کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا؟ ایک جو مستقبل کا خیال ہے یہ حال کے اندر بے فرمان بنا دیتا ہے۔ مستقبل آنے والا خدشہ جو یقینی نہیں، شکی چیز ہے، وہ یقینی وقت کو بے فرمانی میں گزروا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارے میرے بندے میں تو تجھ سے کل کا کوئی سوال نہیں کیا، تو کل کی روزی کے بارے میں کیوں مجھ سے سوال کرتا ہے؟ کہیں لم انس من عصانی، میں تو بے فرمانوں کو نہیں بھول، میری ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، جو میرے سامنے بت کھڑے کر کے پوچھتے ہیں میں تو ان کو بھی روٹی دیتا ہوں۔ جب تو میری مان کے چلے گا میں تجھے کیسے بھول جاؤں گا، جبکہ میرا علم ساری کائنات پر چھایا ہوا ہے، محیط ہے، حاوی ہے۔ بھائیو اور دوستو، اللہ جل جلالہ کا ہم سے راضی ہو جانا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کا اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ پھر اس دن کسی کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی، کسی کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا ہاؤم اقرؤ کتابیہ، کوئی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کوئی کسی کا چہرہ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کسی کا چہرہ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، کسی کا چہرہ ایسا خوبصورت کہ سورج بھی اس سے شرمائے، اور کسی کا چہرہ ایسا کالا کہ کالی رات بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، تھکے ہوئے چہرے، ویران چہرے، ترہقھا قطرہ، چہروں پر لک لگی ہوئی ہوگی، لک کی طرح، کالی رات کی طرح تاریک چہرے، اور کچھ روشن چہرے، مسفرہ روشن، ضاحکہ ہنستے، مستبشرہ پر رونق، ناعمہ ترو تازہ، لسعیہا راضیہ اپنی محنت کا صلہ پا کے خوش ہو رہے ہیں۔ اس دن ہماری یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ میرا چہرہ بھی تازہ ہو، میرا چہرہ بھی خوبصورت ہو، مجھے بھی حسن و جمال ملے، مجھے بھی جاہ و جلال ملے، مجھے بھی سب کچھ ملے، مجھے بھی اللہ کی رحمت کا، اللہ کے چہرے کے نور میں سے میرے چہرے پر نور پڑے، یہ میری ضرورت ہے۔ اور میں دوزخ کی کالی کالک سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا میں حقدار بنا لوں، یہ میری اس دن کی ضرورت ہے۔ کسی کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا ہائے میں مر گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ میری کتاب میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی؟ اوہو فسوف یدعو ثبورا، کہے گا اے موت تو آ جا، اے موت تو آ جا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لا تدعو ثبورا واحدا، ایک موت نہیں ہزاروں موتیں پکارو پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ انکم ماکثون، اب رہنا پڑے گا۔ اب نہیں لا یذوقون فیہا الموت، اب موت کی موت آ گئی، اب نہیں موت مر سکتے۔ وہ کہہ رہا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے کیا خبر تھا حساب ہو جائے گا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت مجھے مار دیتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میری دولت کہاں چلی گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں چلی گئی؟ مجھے بچاتی کیوں نہیں؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ کچھ ایسے چیخ و پکار میں ہوں گے جن کے واگیلا سے سارا جہان، سارا میدان محشر لرز رہا ہوگا اور تھرا رہا ہوگا اور کانپ رہا ہوگا کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا، ہائے ہمارا کیا بنے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی پکار ہوگی ہاں او وقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو، آؤ میری کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے اور اس کے سامنے حساب دینا ہے۔ آؤ آؤ دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، میرے ہاتھ میں کتاب آ گئی، میری جنت کا پروانہ مجھے مل گیا۔ اور اوپر سے اللہ اس کی تصدیق میں ارشاد فرمائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ پسندیدہ زندگی کا مالک بن گیا۔ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں چلا گیا۔ قطوفها دانیہ، اس کے خوشل قریب ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا،
کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے جان کھپائی، آج اس کا صلہ مجھ سے لے لو۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے اور میرے لیے اعلان ہو، الا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا۔ سنو سنو اے ساری دنیا کے انسانوں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، آج اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا، آج کے بعد وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے قیامت کے دن یہ اعلان کیا جا رہا ہو، ہم اس اعلان سے بچیں کہ ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا۔ فلاں کا بیٹا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ ناکام ہو گیا اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس سے بچنا، ساری دنیا کے انسانوں کو بچانا، یہ ہماری ضرورت، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ان کے لیے جہنم کے لباس نکالے جا رہے، قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے، آگ کا کپڑا، سرابیلہم من قطران، شلوار بھی آگ کی، کرتا بھی آگ کا، وتغشی وجوہہم النار، سر پہ ٹوپی آگ کی، اور یسقی من ماء صدید، کھولتی ہوئی پیپ پلائی جا رہی۔ کیا ہوا اس کو؟ یتجرعہ، پینا چاہتا ہے، ولا یکاد یسیغ، پی نہیں سکتا، ویاتیہ الموت من کل مکان، یوں ہر طرف سے موت ان کو گھیر رہی ہے، ایسے عذاب میں ہیں لیکن مر نہیں رہے، سسک رہے، موت نہیں آ رہی۔ یہ پینا کھانا کیا ہے؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ وہ کھانا ہے جو نہ بھوک مٹائے نہ بدن کو نفع پہنچائے، حلق میں اٹک کر نہ نیچے جائے نہ باہر نکلے۔ کہیں گے اللہ پانی تو پلا دے، بھوک ایسی ہوگی کہ آگ اور بھوک کا عذاب برابر محسوس ہو رہا ہو۔ اللہ پانی آئے گا لوہے کے پیالوں میں، جس کے اندر کی بھاپ چہرے کو جلا دے گی، اوپر کا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ ناک تک لٹک جائے گا۔ پانی پئیں گے تو آنتیں کٹ کر پخانے کے راستے سے باہر نکلیں گی، فرشتہ آ کر پھر منہ میں ڈال دے گا۔ یہ میرے بھائی اور دوستوں، ان کے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ سے اگر ہم دال سے بچنا چاہتے ہیں، باسی روٹی سوکھی روٹی سے بچنا چاہتے ہیں، حالانکہ باسی روٹی سوکھی روٹی کھا کر مرتا کوئی نہیں میرے بھائیوں، ہم اس جہنم کے کھانوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس کھولتے پانی سے بچنا چاہتے ہیں جس کا ایک قطرہ زمین پہ آ جائے تو سارا جہان کڑوا ہو جائے، ایک ڈول زمین پہ رکھا جائے تو سارا جہان ابل جائے گا، ایسے جوش مارے گا، ساتوں سمندر ابل جائیں گے، اس سے انسان ابل جائیں گے ایک ڈول پانی سے۔ اور جو اس پانی میں غوطے لگا رہا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا، اس کو کوئی سوچتا ہی نہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں جن کے چہروں کو جہنم نے جلایا ہوا ہے، کتنی بچیاں ہیں جن کے چہرے جہنم میں جھلس چکے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنی بوڑھیاں ہیں جو جہنم میں پاؤں لٹکا چکے ہیں، کتنے گھرانے ہیں جن کو آگ نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کوئی آنکھ اشکبار نہیں، کوئی دل اس کے لیے سکتا نہیں، کوئی دل اس کے لیے غمگین نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان نبیوں کا سب سے بڑا غم یہ ہوتا تھا کہ انسان کو اس آگ کے ایندھن سے بچایا جائے اور جنت کی نعمتوں تک پہنچایا جائے۔ یہ آج کا انسان اس سے غافل، میں غافل، آپ غافل، ہماری یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، ہم اس دن سے بچیں۔ فرشتے ڈانٹ رہے، الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تمہیں کسی نے اللہ کی بات نہیں سنائی تھی؟ دوزخ بڑی بھیانک آواز میں چیخ مار رہی ہے، تفور و تقاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹ رہی ہے، اور کیا کری؟ لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کی اپنی چیخیں الگ، دوزخ کی چیخ الگ، اس کا چنگھاڑنا الگ۔ یوتاد جہنم وتذکر زفرتن، دوزخ آ رہی، چیختی چلاتی آ رہی، 70,000 لگامیں، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہیں دوزخ کو پکڑا ہوا گا، اور پھر بھی ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی منہ زور گھوڑے کی طرح، جیسے منہ زور گھوڑا ہاتھ سے نکلتا ہے، جس نے گھوڑا دوڑایا اس کو پتا ہوتا ہے کہ منہ زور گھوڑا کیسے ہاتھ سے نکلتا ہے، ایسے جہنم ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی۔ اگر اللہ کی قدرت اس کو نہ روکے تو نیک بد سب کو نوالا بنا جائے میدان حشر، کسی کو نہ چھوڑے، اللہ اس کو روک کے رکھے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں، اوروں کو بھی بچا لیں۔ اور میرے بھائیوں، ان کے فرشتوں کی ڈانٹ، اور پھر اللہ کی ڈانٹ، پھر داروغ مالک کی ڈانٹ، انکم ماکثون، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے، یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، تو بدبخت، تو فلاں، تو فلاں، وہ کہے گا تو بدبخت، تو فلاں، تو فلاں، کہے گا میں تیری وجہ سے دوزخ میں، وہ کہے گا میں تیری وجہ سے دوزخ میں آیا، وہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، اے اللہ ان آدمیوں کو ہمارے حوالے کر جن کی وجہ سے ہم دوزخ میں آئے، آج ہم ان کو اپنے پاؤں تلے مسل دیں گے، رون دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہ تم سارے اکٹھے ہو، تم سبھی ایک لائن میں ہو، ماننے والے، پیچھے چلنے والے، آگے لے کے چلنے والے،
سب کے لیے جہنم ہے. ہم اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو آج کوئی مسئلہ سمجھتا نہیں, جس کو اللہ نے مسئلہ بنایا, نبیوں نے مسئلہ بنایا. آج کے دانشور سڑکیں پکی کرنے کو مسئلہ بنا رہے, سیوریج کو مسئلہ بنا رہے, اور اس کو بجلی کو مسئلہ بنا رہے. ٹیلی فون مسئلہ بن گیا, گیس مسئلہ بن گئی. ارے میرے بھائیوں, میرے رب کی قسم, جہنم سے بچنا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جنت میں جانا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں کہ جب وہ چیختے چلاتے جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے, ارے یار لیخفف عنا, کیا ہے, ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب, رب سے کہو تھوڑا سا عذاب کم کر دیں. کہے گا نہیں ہو کم ہو سکتا. کہیں گے اے مالک, اے مالک. وہ کہیں گے ہاں. کہیں گے اللہ سے کہو لیقضی علینا, ہمیں موت دے دے. وہ کہیں گے نہیں انکم ماکثون. پھر وہ کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے رب کو پکارو, اللہ اے اللہ اے اللہ, ربنا ربنا ربنا. ہزاروں برس کے بعد اللہ فرمائیں گے ہاں کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین, ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے اللہ بس غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ نہیں کریں گے, نکال دے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, اپنی بکواس بند کرو اور چپ ہو جاؤ, تمہاری آواز اب نہیں آنی چاہیے. پھر اللہ فرمائیں گے مالک دوزخ کو تالا لگا دے, اندر سے کوئی باہر نہ نکلے, باہر سے کوئی اندر نہ جائے. جہنم کو تالا لگ گیا, اب اندر میں ہمیش کے لیے وہ جل رہے ہیں. زفیر شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. ہمیں میرے بھائیو واللہ, اللہ کی قسم, ساری دنیا کے مردوں کا, عورتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ اس مصیبت سے بچیں. اور ہم سب کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں اور ہمارے لیے اعلان ہو کہ یہ کامیاب ہو گیا, جنت کا جوڑا اترے, جو جسم پہ زیب دیا, جو جسم کو اس سے سجایا جائے. آدم کا قد ملے, یوسف کی جوانی و حسن ملے, داؤد کی زبان ملے, ایوب کا دل ملے, عیسیٰ کی عمر ملے, محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات ان کے اخلاق ملیں, 6 انبیاء علیہ السلام کی صفات ملیں. پھر اس سے اونچا حسن, دیوبند چہرے سرخ سفید, جردن جسم سے بال غائب, مردن چہرے سے داڑھی غائب, مکحلین آنکھوں میں سرمے لگ گئے, جہادن سر کے بال گھنگریالے ہو گئے, اور جنت سے تاج لایا گیا. وہاں آگ کی ٹوپی, یہاں جنت کا تاج, جس کا ادنا موتی مشرق مغرب کو چمکا دے. جنتی کے سر کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی کائنات کے سارے ذرے ذرے گوشے گوشے کو منور کر دے گا. سب سے بڑے موتی کی کیا روشنی ہوگی. دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کوہ نور کہلاتا ہے, وہ بھی اتنا سا ہے. اور اللہ پاک نے جنت کے جنتی کا تاج کا ادنا موتی وہ بنایا ہے کہ جو مشرق مغرب کو چمکا دے. یہ میری ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوزخ کی ٹوپی کی بجائے جنت کا تاج پہنایا جائے, تار بول کے کپڑوں کی بجائے جنت کا ریشم پہنایا جائے. 100 جوڑے پہنائے جائیں گے, ایسے باریک ایسے مہین جوڑے کہ 2 انگلیوں میں 100 جوڑے آ جائیں گے. اور ہر جوڑا نیچے سے نظر آئے گا, جسم کے علاوہ. جسم کا آخر جسم نہیں نظر آئے گا, لیکن اس کے اوپر 100 جوڑے الگ الگ ہر رنگ میں نظر آ رہے ہیں. یہاں کرتا پہنا تو بنیان غائب, جرسی پہنی تو اندر کا کرتا غائب, اور وہاں ہر جوڑا اللہ الگ دکھا رہے. یہ میری آپ کی ضرورت ہے, ہمارے چہرے چمکتے ہوں, ہمارے چہرے روشن ہوں, اللہ ہم سے راضی ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہو کر پلا رہے ہوں. ایک روایت میں آتا ہے ایک کنارے پر ابوبکر ہوں گے, دوسرے پر عمر ہوں گے, تیسرے پر عثمان ہوں گے, چوتھے پر علی رضی اللہ تعالی عنہم. چاروں حضرات کھڑے ہوں گے. پھر درمیان میں بھی اللہ کا نبی جس کو چاہے گا کھڑا کرے گا, اور نبی کا کوثر چل رہا ہے, اور نبی کے حوض سے پانی پلایا جا رہا ہے. اور آپ کا حوض سارے نبیوں سے سب سے بڑا حوض ہے. اس کو کوثر اصل میں اس حوض کا نام نہیں ہے, کوثر جنت کی نہر کا نام ہے. کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس میں سے 2 پرنالے ہیں, ایک سونے کا پرنالہ ہے, ایک چاندی کا پرنالہ ہے. اور وہ مشک سے پرنالے جو اندر مشک پڑا ہوا ہے, اللہ اس کے اوپر سے کوثر کے پانی کو حضور کے حوض میں ڈالے گا, اور وہ حوض کوثر کے پانی سے بھرا جائے گا. جنت کی نہر کوثر کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض میں ڈالا جائے گا. اور وہ حوض آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑا ہے کہ یمن سے لے کر شام کے ایک شہر کا کبھی نام آتا ہے, کبھی کسی جگہ کا لمبائی کا 1 مہینہ مسلسل چلتے رہو تو میرا حوض جا کے اس کا ایک کنارہ ختم ہوگا. یہ اتنی لمبائی چوڑائی کا حوض ہے. اور ماءہ احلی من العسل, شہد کی طرح میٹھا, اشد بیاضا من اللبن, دودھ کی طرف سفید, اطیب من المسک, مشک سے زیادہ خوشبودار. من شرب شربۃ لا یظمأ للابد, جو ایک گھونٹ پیے گا پیاس نہیں لگے گی.
آپ نے کہا بتاؤں اول الناس ورودن، تو میں بتاؤں سب سے پہلے کون میرے حوض پر آئیں گے، کون آئیں گے؟ کہا بلا یا رسول اللہ، بتائیے